سوال سمجھ آیا، اچھا ورنہ پھر باقی لوگوں کو جی ہاں چلیں اس سوال کو سمجھنے کے لیے پہلے مضمون پڑھنا پڑے گا۔ نہیں جی میں انڈیپینڈنٹ سوال انڈیپینڈنٹ سوال ہے، اب ٹھیک ہے۔ وہ شعر ہے تیرے غم سے ہٹ کے تلاشے سکون دل، لیکن سکون دل بھی تیرے غم میں آ گیا۔ تو اسی طرح کی صورت ہے کہ مجرد یا علیحدہ اطاعت رسول کی کیا صورت ہو سکتی؟ ہمارے معاشرے میں استاد، ماں باپ، پیر و مرشد، ان کی اطاعت جو ہے در حقیقت وہ وہیں تک پہنچتی ہے، رسول پاک کی اطاعت تک۔ کوئی مجرد اطاعت کی بھی صورت ہے یا تسلیم کی؟ یہ سوال کو اگر آپ پہلے وضاحت کی کوشش نہیں کرتے نا جی تو یہ سوال ملتے ہیں نا کہ یار اطاعت وہاں تک پہنچتی ہے، وہاں کہاں؟ کوئی وہاں کا لفظ ہے نا، جی ہاں اگر وہاں سے ہٹ کے کوئی اطاعت ہے کسی بزرگ کی تو نہ کرو، جی ہاں وہاں کے راستے پر ہاتھ پھیر کرنی ہے، اس لیے وہاں جا کے کیا میں یہ بات نہیں ہے۔ عام طور پر جو ہے نا وہ دقت ہو رہی ہے نا سوال میں، جی دقت یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو دین کا علم موجود ہے آپ کے پاس کہ یہ دین ہے، یہ احکام ہے، یہ شریعت ہے، پھر آپ کو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ سب کچھ کافی شاید نہ ہو، تو پھر کہیں آپ پیر یا شیخ کی تلاش کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ علم اس علم سے کچھ ذرا اتفاق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا وہیں تک جاتا ہے کہ نہیں جاتا، یہ راستہ پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے آپ یہ کہو کہ کسی شیخ کی اطاعت یا اس سے وابستگی، اس سے وابستگی سے پہلے کے علم کو ترک کر، چاہے دین ہی ہو، تاکہ وہ آپ کو نیا طرح سے بتایا کہ دین کیا ہے۔ کہ کلمہ تو پڑھتا ہے انسان نے پہلے ہی، سلطان صاحب نے، سلطان بہو صاحب اس نقطے کو ذرا ایک طریقے سے وضاحت کی کوشش کیا ہے کہ کلمہ پیر پڑھایا بہو تو میں سدا سہاگن ہوئی۔ انہوں نے کلمہ تو ہر کوئی پڑھا لیتا ہے نا۔ اب یہ دیکھو کہ کافر بھی کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے میں کیا دقت ہے، پڑھ لو۔ حضور اکرم کی زندگی پر آپ کتابیں لکھی ہیں، کافروں نے بھی لکھی ہیں، آپ کی تعریف میں بڑے بڑے نعتیں کہی ہیں کافروں نے، کافر ہندو اور کافر ہی رہا، نعت کیا گیا، یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، منقبت ہندو کہتا رہا، یہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے کہ ہندو نے منقبت کہی ہے، اور ملکی 12 ماہ پانی لے گیا، ہاں، اور بہت سارے لوگ ایسے کر گئے۔ تو اب اس کا اسلام میں داخل تو ہونا نہیں ہے، لیکن حضور پاک کی محبت اس نے ظاہر کی تھی کہ نہیں تھی، یہ الگ کہانی ہے۔ تو یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق، تمام مخلوق، ماننے والے اور نہ ماننے والے، کیا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو محبت کے ساتھ پیدا کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہر چیز کو پسند کیا ہے بنانا؟ لازم بات ہے، پسند کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے دین کو اپنا دین سمجھتا ہے، ان دین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک یہ دین اسلام ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی لوگوں سے اللہ کیسے بات کرتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کبھی اللہ کو باقی کام کرنے دو نا جو غیر مسلموں کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو آپ صرف اپنا ہی راستہ لو۔ آپ اس کو یہ تجویز نہ کرو کہ جی آپ باقیوں کا بڑا غرق کر دو، چلنے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اگر آپ کو اختیار مل جائے نا تو آپ دین کے خلاف لوگوں کو آپ کبھی نہیں چلنے دو گے. کسی مسلمان کو مل جائے. کیا اللہ مسلمان ہے؟ کیا اللہ کسی دین پہ ہوا کرتا ہے؟ کیا اللہ کا اسلام پسندی ایسی ہے جیسے ہم پسند کرتے ہیں؟ اللہ جب آرزو سے آزاد ہے، بے نیاز ہے، ہر آغاز سے پہلے ہر انجام کے بعد ماں باپ سے بے نیاز، اولاد سے بے نیاز، تو پھر اللہ کا یہ دین کو پسند کرنا یہ کوئی اور ہی کہانی ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. آپ چونکہ ابھی تو ماں باپ سے آزاد نہیں ہو سکتے، اولاد سے آزاد نہیں ہو سکتے، یعنی کہ دنیا کے حاصل سے آزاد نہیں ہو سکتے. آپ کے لیے یہ بات سمجھنا بہت دقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باقی کائنات کو کیسے آپریٹ کر رہا ہے جبکہ دین ہمارے والا پسند ہے اس کو تو پیسے ادھر بھیج دیتا ہے. مقصد یہ کہ اللہ کا کام ہے نا کہ آپ لوگوں سے یہ دین سے یہ اسلام سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. یا آپ یہ ساری باتیں بار بار نے بتائی ہوئی آپ کے بعد کہ بزرگوں کا یا اولیاء کرام کا سفر اور دنیا دار کا سفر سارا ہی اللہ کی طرف ہی ہے. غیر اللہ کا بھی سفر اللہ ہی کی طرف ہے، جانا وہی ہے. پھر تم لائے جاؤ گے اور پھر یہ وہ دن ہے جب میں کہوں گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا، وہ ذالک الجوم الحق، یہ وہ دن آتا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا ہے نا، یہ بات یہ وہ دن ہے. اور یہ وہ دن ہے جب بتایا جائے گا کہ بھئی یہ دن ہم اس کے بارے میں کہتے تھے کہ تمہیں آنا ہے، ضرور آئے ہو کافروں سے بھی. اولیاء کرام اور عام آدمی کا اللہ کی طرف جانے کے سفر میں ایک فرق ہے. اگر یہ بات آپ کو ایک فکر میں سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ کو مسئلہ شاید سمجھ آ جائے کہ دونوں چلے اللہ کی طرف. اولیاء کرام تم سمجھ رہے ہو کیا نام ہے تمہارا اشفاق بھی ہے، اولیاء کرام، علماء صاحبان، سادہ صاحبان، بیچارے صاحبان، سارے چلے اللہ کی طرف چلے گئے اور سارے اللہ کی طرف فرق چلے، رخ اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنی طرف لگایا ہوا. تو اگر سارے یا ایک ولی یا ایک پیر یا ایک مرشد اور مرید دونوں اللہ کے قریب پہنچ جائے تو فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا عام آدمی جب اللہ کے پاس پہنچ جائے تو فرق کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام تھا اور وہ خاص تھا جبکہ پہنچے ایک جگہ پہ ہے؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو اسے بات سمجھنے میری بات تو پھر آپ کا مسئلہ شاید حل ہو جائے. عام آدمی کو اللہ کبھی مل جائے تو کہانی تو اب شروع ہوتی ہے اس کی. خاص آدمی کو اللہ مل جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. خاص آدمی ہوا جس کو اللہ مل جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. عام آدمی ہوا جب اللہ مل جائے تو کہانی اب شروع ہو کہ ہم تسی اللہ ہی ہو، اب آپ کام کرو ہمارے مہربانی کر کے، کیونکہ آپ اللہ ہو، آپ ہمارے ساتھ مہربان ہو گئے ہو تو دو چار پہلے بندے مارو ہمارے مخالف، کچھ ہمارے ذاتی کام کرو، کچھ اور ہماری خواہشات پوری فرماؤ. آپ مالک کو آپ کو کیا جاتا ہے، بات بنتی ہے میری تیرا بگڑتا کیا ہے. کچھ جہاں زندگی کو طویل کرو، کچھ رزق میں ذاتی کرو، کچھ عزت میں شہرتیں پیدا کرو، بس باقی سب باتیں ٹھیک ہے. کچھ میرے نام میں ذرا کوئی اپنے نام کی بڑائی کا فیض عطا فرماؤ. اور وہ جو ہے فقیر، وہ جب کہتا ہے کہ پردے اٹھے ہوئے ہیں، اس کا جب دیکھتا ہے کہ دیدار ہو گیا تو کہتا ہے بس اینڈ، کہ میں زندگی میں اس جہاد سے، خواہشات سے نکلتا ہوا، آرزوؤں سے بچتا ہوا، کوششیں کرتا ہوا، پیشانی سجدے وغیرہ وغیرہ کرتا ہوا میں جس مقام پر آیا، اب اس بلند مقام پر جا کر، اللہ کے پاس جا کر، یہ مقام بذات خود کافی نہیں ہے کیا کہ آپ اس کے روبرو ہو گئے؟ اب اس مقام سے دنیا کے مقام کا ابتدا کرنا یہ آپ کا ظلم ہے. حالانکہ دنیا کی انتہا وہاں ہونی چاہیے. تو آپ جب نماز پڑھتے ہو تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی توفیق آپ کو مل گئی؟ آپ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، ہم نماز کے بدلے میں چیزیں لے کے جائیں گے، 5 باتیں ضرور منوا کے جاؤں گا اللہ میں دے. پھر اللہ کو اللہ ہی ہے، وہ کہتا ہے اچھا تھی مہربانی کرو نہ ہی پڑھا کرو. کہ ایک تو آپ کا جو محبت ہے سن سن کے اللہ تھک گیا ہے، جھوٹی محبت. اللہ میاں ہم آپ سے چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی، اپنی راہ کی طرف نہیں.
وہ بار بار کہتا ہے مجھے اپنی راہ دکھا، اپنی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا، اور آپ کہتے ہیں مجھے دنیا کی راہ دکھا. مطلب یہ ہے کہ اس کی راہ پہ چلنے والا اسی کے پاس پہنچے گا نا. آپ کو جب بھی اللہ کے تقرب کا احساس ہوتا ہے تو آپ جیب سے پرچی نکال لیتے ہو، 2-4 باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ مکان، یہ سامان، کچھ نوکری یا ملازمت کے واقعات، اور 2-4 باتیں اور اللہ حاضر کا اس کو بتانے والی، کچھ نہ بتانے والی. اور وہ جو ہوتا ہے، مثلاً ایک مجنون لے لو، یہ دائرہ مجنون کس سے بنایا نا، نقلی ہیں یا اصلی ہیں، اس آپ کو سمجھانے والی بات ہے. اصلی ہو یا نقلی ہو اس سے بحث نہیں ہے، یہ اصلی ہے. آپ آ سمجھ مجنون کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کو ہم بادشاہ دیتے ہیں، تو لیلا کا خیال چھوڑ دے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں. وہ کہتا ہے بات یہ کہ یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. حالانکہ ایک دنیاوی انسان کی ایک دنیا کے انسان کے ساتھ محبت ہے، تو کہتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک شے کو یار اب لیلا کر دے، محمل کر دے، اور ہمیں کچھ چاہیے نہیں. تو علاوہ سے کوئی چیز قبول کر لے، یہ چھوڑ دے. کہتا نہیں، علاوہ نہیں، دنیا کی محبت میں. بات نہیں نا. اگر اللہ سے آپ کی محبت اللہ ہی کے لیے ہو تو پھر اللہ کو کام پہ لگانا یا اللہ سے باتیں منوانا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے عبادت کا. تو وہ جو ہوتا ہے درویش یا فقیر، وہ دیدار تک سفر ہوتا ہے، اور آپ کا سفر جو ہے نا، یعنی دنیا دار کا سفر جو ہے دیدار کے بعد شروع ہوگا. کہ آپ قریب آ گئے ہو تو قریب آنے کے بعد اگر خواہش رہ جاتی ہے تو دنیا دار، قریب آنے کے بعد خواہش ختم ہو گئی ہے تو دنیا دار نہیں ہے. اب یہ خود ہی فیصلہ کر لو کہ ولی کون ہے اور دنیا دار کون ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ روبرو آ گئے، مطلب اب جو سمجھو کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، حاضر کرو آنے والوں کو. آ گیا، کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے، پوچھو، دیا نہ دیا، التوا پر ڈال دیا. جب وہ فقیر آتا ہے نا، کہتے کیا چاہیے، کہتے اس کے آگے کیا چاہیے، کہ آپ نے پوچھ لیا، آپ کا پوچھنا ہی میرے لیے کافی ہے. اینڈ ہو گیا، بس 4 سال. اب اس مقام سے ہمیں جدائی نہیں چاہیے. فقیر کے لیے تقرب حق جو ہے اب برائے تعمیر حیات نہیں ہوتا، وہ تعمیر حیات کو قربان کر کے تقرب الہی کرتا ہے. ادھر ادھر اگر یہ نسخہ آپ یاد رکھ لو تو آپ کو اپنے اندر کا فقیر پتہ چل جائے گا کتنا ہے. دوسرا کیا ہے کہ اگر تقرب الہی کی منزل نصیب ہو جائے تو پھر وہاں دنیاوی آرزو نہ نکلے آپ کے پاس. اب آپ سمجھ رہے نا کہ تقرب حق کے منزل پر ما سوائے تقرب حق جو ہے نا یہ حرام ہے. آپ کی بات سمجھ رہے تو آپ ما سوا ہم کہیں گے کہ اس کو جس طرح کہ محبت ہوئی کہ قریب گئے اور وہاں سے پھر دنیا کا راستہ لینا. ہونا یہ تھا کہ دنیا سے آپ نے اللہ کا راستہ لینا تھا. ہو کیا رہا ہے؟ آپ اللہ سے دنیا کا راستہ مانگ رہے ہو. آپ خود ہی خیال کرو مجھے کیا کہتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ دنیا سے اللہ کی راہ لینی تھی، اور آپ کرتے کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کا راستہ مانگتے ہو کہ یا اللہ مطلب یہ دے دے وہ دے 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 دے. اگر اللہ صرف محبوب ہونے کی حد تک، دیدار اور جلوے کی حد تک رہے تو آپ کو پسند نہیں ہے یہ بات، سب کو گوارا نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو ایسے ہی رکھو کہ اس کو دیدار اور جلوے کی حد تک رکھو. آپ اس میں دیکھو، چلو اللہ کی بات نہیں سمجھ آتی، آپ بزرگوں کی بات لے لو، پیروں کی بات لے لو. ایک آدمی کہتا ہے میں نے پیر بنایا کہ 4 طویل سال دن اور رات گزر گئے، ایک ایک دن گزر گیا، کتنے 1000 دن گزر گئے. سوال یہ کہ کوئی کام نہیں ہوا میرا. اب بات سمجھے؟ اللہ یہ کہ وہ محبت کرتے ہیں اور قریب رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں لیکن کام میرا نہیں ہوا. اب کام جدائی کے علاوہ تو کوئی نہیں اس کا. کہ اگر وہ اس کا پیر جوش میں آ جائے، پوچھے
کہ بول کیا چاہیے. میں نامراد مرید کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ نامراد مرید کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہے کہ اس کا پیر خوش ہو گیا, بول کیا چاہیے, تو وہ اس وقت جوش میں آ کے کہے جناب مجھے گھر جانے کی رخصت دے دو. یہ نامراد. آپ کو بات ہے نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا, اپنے کام پہ رکھا, اس باہر جانے کا خواہش ہے, یا کچھ دنیاوی تمنا کر بیٹھے. بات ہے نہیں نا. اس لیے آپ اس بات کو غور کرو کہ آپ کے اندر دقت کیا ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کیا کافی ہے؟ کافی ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے زندگی کے لیے؟ کافی ہیں. کیا دونوں کافی ہیں؟ اور جب آپ ایک کو کافی مانو گے تو دوسرا خود بخود برآمد ہوتے رہے گا. آپ کو میری بات سمجھیے. ایک مقام ایسا آئے گا کہ جس مقام پر آپ کو یہ امتیاز ختم ہو جائے گا کہ میں کس کی اطاعت کر رہا ہوں. آپ کو بات سمجھیں نا کہ آپ اللہ کی طرف جاؤ گے تو اللہ کے حبیب کے پاس پہنچو گے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ گے تو آپ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے. یہ مقام جو ہے کن لوگوں کو ملتا ہے؟ ان لوگوں کو ملتا ہے جو جیب میں دنیاوی آرزوؤں کی پرچیاں نہیں رکھتے. مرنے کے بعد اس کی جیب سے 16 آئٹم نکلے کہ دعاؤں کے کہ یہ کام کرنے ہیں. سمجھ آئی کی بات؟ اس لیے اگر آپ کو آرزوؤں کی پرچی خالی کر دو کہ جو تیری رضا ہے تو کر, ہمارے سفر جو ہے تیری ذات کے تقرب تک ہے. کیا ہے؟ اس سے آگے ہمیں نہیں آنا. بات سمجھے نا. آگے کا سفر جو ہے نا ہے ہی کو نہیں. آگے کا سفر سوائے جدائی کے اور کوئی سفر نہیں ہے. آپ کو میری بات سمجھ آئیے؟ بالکل اپنی بات سمجھ آ رہی ہے. یہ نسخہ ہے, اس نسخے کو قائم رکھو. کیا قرآن پاک ذاتی طور پر کیا کافی ہے انسان کے لیے؟ کافی ہے. کیا پھر تینوں چیزیں الگ الگ تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ کی محبت, قرآن پاک ہونا ایک ہی ہے. اسی طرح بتائیں آپ شیوخ کے ساتھ جو اطاعت ہے, کیا یہ پھر پہلی اطاعتوں میں اضافہ تو نہیں ہو جائے گا؟ نا, وہ ایک ہی شے ہو جائے گی. یہاں آ کے مولانا جو شعر کہتے ہیں کہ ہر کے پیر و ذات حق را یک ندید, نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید. جس نے پیر اور ذات حق کو اکٹھا نہ دیکھا, ایک نہ سمجھا, اس سے مرید نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ مرید نہیں ہے, دوسرا کیا مرید نہیں ہونا چاہیے. مرید ہونا ضروری نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے نا, مرید مت ہو جاؤ. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو محبت ہو گئی کسی انسان سے بھی ہوگی تو ساری کائنات ایک ہی نظر آئے گی. اگر آپ کو دین سے محبت ہوگی, یا آپ کو کسی انسان سے محبت ہوگی, یا راہ پر کسی سے محبت ہوگی, تو یہ ساری راہ جو ہے نا یہ ایک ہی راہ بن جاتی ہے, آسان ہو جاتی ہے. محبت کا مطلب یہ ہے اپنی منفعت کو نظر انداز کرنا خوشی کے ساتھ. نہیں بات سمجھ آئی؟ محبت کا کیا مطلب ہے آدمیاں؟ اپنی منفعت کو خوشی سے نظر انداز کرنا, اور اس کی منفعت کو خوشی سے قبول کرنا, اور اس کی رضا کو قبول کرنا, چاہے اس کی رضا آپ کی قضائی ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون, خوشی سے قبول کرنا. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اس سفر پر جانے سے پہلے سوچ لو, بلکہ نہ ہی جاؤ. تو یہ جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ اگر دریا میں انسان ڈوب کے مرے یا سمندر میں ڈوب کے مرے تو فرق کیا محسوس ہوگا اس کو؟ مرنا ڈوب گئی ہے. تو ڈوبنے والے کے لیے دریا اور سمندر اور جھیل ایک ہی شے ہوتا ہے. اس کام میں ہو جانے والے کے لیے, منافق ہونے والے کے لیے سارا ایک ہی ہے, سمندر ہی سمندر ہے. آپ کو بات نہیں, توحید, رسالت اور طریقت یہ سب ایک ہی چیز ہے. شریعت سب ایک چیز, اس لیے مطلب گم ہو جانا ہے. اس کو الگ الگ بائیفرکیشن نہیں کرتے. اس لیے اس دنیا کے اندر اب مشائخ کرام سے جو محبت ہے, اور وہ محبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تعاون کرتی ہے. آپ بات سمجھ رہے, تعاون کرتی ہے, آسانی دیتی ہے. مشکل کون کر رہا ہے؟ آپ کی آرزویں. مشکل صرف آپ کی آرزویں ہیں, اور یہ انشاءاللہ پوری نہیں ہوں گی. میرا خیال سے مقصد ہے کہ ان کو پوری کرنے کا خواہش چھوڑ دو, پھر خود بخود پوری ہوتی رہیں گی. آپ کی بات سمجھے؟ ایک بار کو دستبردار ہو جاؤ. دستبردار ہونے سے پھر یہ آرزویں جو ہے نا اپنا سفر خود کرتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے تمہیں پیدا کیا ہے, تم بسر کیسے کرے گا؟ پہلے
یہ بتاؤ کہ اس کی مرضی چلے گی کہ تمہاری چلے گی؟ کوئی آدمی اپنی مرضی سے مرنا چاہتا ہے؟ آپ بتاؤ تو کوئی آدمی مرنے سے بچ سکتا ہے؟ تو